Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھا کر لاتی ہیں، پھر اللہ اسے آسمان میں پھیلا دیتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے، پھر اسے تہ بتہ ٹکڑوں میں کر دیتا ہے، پھر تم دیکھو گے کہ بارش اس کے درمیان سے برس رہی ہے، پھر جب وہ اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا اسے پہنچا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس بارش کے نازل ہونے سے پہلے وہ مایوس ہو چکے تھے۔ دیکھو اللہ کے رحمت کے آثار کو کہ کیسے وہ زمین کو اس کے مرنے کے بعد یا مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ یقیناً وہ مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر ہم ہوا بھیجیں پھر وہ اس کھیتی کو زرد کرنے لگے تو وہ اس کے بعد کفر کرنے لگیں گے۔ یقیناً آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو آپ پکار سنا سکتے ہیں جب وہ رخ پھیر کر بھاگ رہے ہیں۔ آپ اندھوں کو ان کے گمراہی سے ہدایت پر نہیں لا سکتے، وہ تو نہیں سنیں گے مگر وہ جو کہ ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، پھر وہ فرما بردار اور تابع دار ہیں۔ گزشتہ آیتوں میں بارش کا ذکر تھا کہ اللہ رب العزت ہواؤں کو چلاتا ہے اور وہ ہوائیں خوشخبری لے کر آتی ہیں، اور خوشخبری سے مراد بادل ہیں جس میں پانی ہوتا ہے، پھر اللہ اپنی رحمت سے سب کو رحمت کا مزہ چکھاتا ہے، اور کشتیاں بھی اس کے حکم سے انہی ہواؤں کی وجہ سے چلتی ہیں، اور انسان رزق تلاش کرتا ہے سمندر میں تاکہ شکر ادا کر لے۔ نبیوں کو بھیجا گیا، دلیلیں لے کر آئے، واضح نشانیاں پیش کی، لیکن کافروں نے، مجرموں نے نہیں مانا تو اللہ نے ان سے بدلہ لے لیا۔ آگے انہی ہواؤں کا ذکر پھر کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ ہواؤں کو بھیجتا ہے، یعنی ہوائیں چلاتا ہے۔ جب یہ ہوائیں چلتی ہیں تو یہ ہوائیں اپنے ساتھ بادل لے کر آتی ہیں، اور پھر اللہ رب العزت بادلوں کو جس طرح چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے وہ اسے پھیلا دیتا ہے۔ یہی وجہ کہ جب ہم آپ بارش کے موسم میں بھی دیکھتے ہیں یا جب بھی دیکھیں، ایک جگہ بارش ہو رہی ہوتی ہے اور دوسری جگہ بارش نہیں ہو رہی ہوتی،
کیونکہ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے ہواؤں کے ذریعے بادلوں کو جتنی دور تک پھیلا دیا، اور جتنی دور تک وہ چاہتا ہے کہ بارش ہو بس اتنی دور تک ہی وہ بارش ہوتی ہے، اس کے بعد دوسری جگہ وہ بارش نہیں ہوتی۔ آج کے دور میں تو یہ سب دیکھنا بہت آسان ہو گیا ہے، چونکہ تیز رفتار گاڑیاں ہیں، آدمی سفر کر رہا ہوتا ہے تو اپنی آنکھوں سے خود بخود یہ منظر دیکھتا ہے کہ ایک جگہ وہ بارش میں بھیگ رہا ہے، اور جب تھوڑی سی دور 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر آگے جاتا ہے تو اسے نظر آتا ہے کہ وہاں پر دھوپ نکلی ہوئی ہے، حالانکہ اس کو جہاں پر بارش ہو رہی ہوتی ہے پھر یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ شاید یہ بارش ہر جگہ ہو رہی ہو، پورے اس میں بادل پھیل گئے ہوں، کیونکہ ہم کو بادل جہاں تک نظر آتا ہے وہ صرف بادل ہی بادل نظر آتے ہیں، حالانکہ وہ پوری کائنات میں، پوری دنیا میں یا پورے ملک میں کہہ لیجئے بادل نہیں ہوتے، بس وہ ایک چند محدود، ہماری آنکھیں چونکہ محدود دائرے تک دیکھ سکتی ہے، اس لیے بس جہاں تک ہماری نظر جاتی ہے وہ بادل نظر آتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ پورا پھیلا ہوا ہے، حالانکہ ایسا نہیں، اللہ جتنا چاہتا ہے اتنا پھیلا دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے کہ سب کو سیراب کر دے تو ایک ساتھ ہی سب جگہ وہ بارش کر سکتا ہے، اس کی قدرت ہے۔ تو فرمایا کہ وہ بادلوں کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے جیسے چاہتا ہے، پھر یہی نہیں، ان کو تہ بتہ بھی کر دیتا ہے، ایک تو تہ بتہ کرنا اور دوسرے کے ٹکڑوں ٹکڑوں میں کرنا، دونوں کیفیتیں ہوتی ہیں۔ جو لوگ جہازوں سے سفر کرتے ہیں ان کو یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ جیسے ہم کو یہ پہاڑ نظر آتے ہیں نا، کہ ایک پہاڑ اتنا اونچا نظر آ رہا ہے، پھر اس کے پاس گئے تو دوسرا پہاڑ اس سے اونچا نظر آ رہا ہے، وہاں پر گئے تو تیسرا پہاڑ اس سے اونچا نظر آ رہا ہے، وہاں گئے چوتھا پہاڑ اس سے اوپر نظر آ رہا ہے، یہ ایک کیفیت ہے پہاڑوں کی جو ایک سے دوسرا بلند ہوتا چلا جاتا ہے، اور آدمی پہاڑوں کے اوپر چڑھتا مستقل چلا جاتا ہے۔ بالکل یہی کیفیت جب انسان اوپر سے بادلوں کو دیکھتا ہے تو اس کو یہ نظر آتا ہے کہ جیسے بادلوں کے پہاڑ اللہ رب العزت نے اوپر لگا رکھے، اور کتنا پانی اس میں ہوتا ہے انسان اس کے بارے میں اندازہ بھی نہیں کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت سے وہ پانی گرتا بھی نہیں ہے، حالانکہ بظاہر دیکھا جائے تو روکنے والی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس پانی کو روک سکے۔ جیسے ہم ٹنکی بناتے ہیں تو چلو ٹھیک ہے، ایک چھت بنا دیتے ہیں، دیوار چاروں طرف سے اس کے بنا دیتے ہیں، پانی اس کے بیچ میں لے جا کے روک دیتے ہیں یا وغیرہ وغیرہ، لیکن ہواؤں میں اور آسمان میں، فضا میں اللہ نے پانی کیسے روک رکھا ہے اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے، اور پھر جب چاہتا ہے وہی پانی وہاں سے وہ گرا دیتا ہے، بارش کی شکل میں، بوندوں کی شکل میں، تیز دھار کی شکل میں، اور اس سے کھیتیاں لہلا اٹھتی ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ وہ انہیں ٹکڑوں میں پھیلا دیتا ہے، پھر تم دیکھو گے کہ وہ بارش کے قطرے نکل رہے ہیں ان بادلوں کے درمیان سے۔ اب وہ کیسے نکلتے ہیں، کس طرح نکلتے ہیں، یہ سائنسی جو تحقیقات ہیں وہ ایک اپنی جگہ ہے کہ وہاں سے منجمد ایک بادل کہہ لیجیے کہ برف کی شکل میں بڑا گولا نکلتا ہے، پھر وہ اتنی تیزی کے ساتھ، دھار کے ساتھ وہ بہتا ہوا آتا ہے، وہ ہواؤں میں بالکل پگھلتا ہوا چلا جاتا ہے، زمین میں پہنچتے پہنچتے وہ پانی اور قطرہ بن جاتا ہے۔ یہ اپنی تحقیقات ہیں جو لوگ، لیکن اگر اللہ رب العزت انہی پانی کو جس طرح جمع ہوا اوپر رکھے ہوئے ہے اگر اسی طرح زمین میں پھینک دے تو سارے گھر تباہ ہو جائیں، ساری کھیتیاں برباد ہو جائیں، جس کو ہم اولے پڑنا اور پتھر گرنا بھی کہتے ہیں، کہ اگر وہ اسی طرح بڑے بڑے اس میں گرنے لگیں تو جو تباہی آتی ہے یہ دنیا اس کو دیکھتی ہے، حالانکہ وہی پانی ہے، صرف منجمد ہو گیا ہے، وہ صرف جم گیا ہے۔ تو اللہ ایسے برساتا ہے اپنی رحمت کہ کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، اور ساری کھیتیاں کیا ہوتی ہیں، لہلا اٹھتی ہیں، اور زمین مردہ ہونے کے بعد دوبارہ سیراب ہو جاتی ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اسے پہنچا دیتا ہے، یعنی بارش پہنچا دیتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ ہر جگہ پوری بارش نہیں ہوتی ہے، جہاں چاہتا ہے ٹکڑوں میں اللہ اتنا بھیجتا ہے، اور وہاں پر بارش ہوتی ہے، اور اس کے بعد دوسری جگہ نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ اگر بارش نہ ہو تو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، اور ایک فطری بات ہے کہ انسان کتنی بھی کھیتی کر لے، کتنا بھی زمین سے وہ پانی نکال لے، کتنا بھی وہ آسمان میں مصنوعی طور پر بادل بنا کر یا جس کے ذریعے وہ پانی برسا لے، لیکن جو اللہ رب العزت کی جو باران رحمت برستی ہے نا، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔
فرض کر لیجئے بھائی دھان کو جو لگاتے ہیں، روپالی جو کرتے ہیں، اس کو پانی ہی تو چاہیے۔ ہم نے نیچے سے پانی نکالا اور اسے پورا کھیت ہم نے بھر دیا، اور دھان کے کھیت میں پانی بھرا ہوا ہے، مستقل بھرا ہوا ہے، لیکن کیا بتا سکتے ہیں کہ جب تک بارش نہ ہو دھان کی کھیتی ویسی ہی پیدا ہوگی جیسے کہ بارش سے پیدا ہو جاتی ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہی بارش اپنے وقت پر برستی رہے تو ہمیں زمین سے پانی نکالنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ جو دھان کی ایک کھیتی ہے خاص طور سے جس کو بارش کی ایک خاص ضرورت پڑتی ہے، اس کو نیچے سے بھی پانی چاہیے، اس کو اوپر سے بھی پانی چاہیے، کیونکہ اس کے جو بالیاں ہیں، اس کے جو گالے ہیں، جب وہ دانے نکلنا شروع ہوتے ہیں تو اس کو بڑھنا بھی ہے، اس کو پھولنا بھی ہے، اس کو تمام چیزیں ہیں، تو اس وقت اوپر کی جو ہلکی پھوہار اور بارش ہوتی ہے نا، وہ اس کے لیے زیادہ مفید اور کارآمد ہوتی ہے۔ اور نیچے سے ہم اس کو پانی سے بالکل بھرے رہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آج کل کے کھیت اور آج کل کے جو دھان ہیں، پیڑ، اس کے پودے، وہ سڑنے لگتے ہیں۔ حالانکہ ایک زمانے میں دیہات میں جب پہلے کھیتی ہوا کرتی تھی کہ پورے کھیت جو ہے، پورے پودے پانی میں ڈوبے رہتے تھے، تب بھی وہ نہیں سڑا کرتے تھے۔ لیکن آج کھاد اور دیگر تمام دواؤں کی وجہ سے حال یہ کہ اگر مستقل پانی اس پودے میں پڑا رہے تو پودا سڑ جاتا ہے۔ اللہ بھی ایک وہ منظر تھا، ایک یہ بھی منظر ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بارش جب برساتا ہے نا تو کھیت لہلہا اٹھتے ہیں، زمین سیراب ہو جاتی ہے اور لوگ خوش ہو جاتے ہیں، حالانکہ مایوس ہو چکے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ذرا دیکھو اللہ کے رحمت کو، اس کے آثار، اس کی نشانیوں کو، کہ کیسے وہ زمین کو بنجر ہونے کے بعد، خشک ہو جانے کے بعد، مردہ ہو جانے کے بعد وہ زندہ کر دیتا ہے بارش کے ذریعے۔ فرمایا کہ یہی حال اللہ کا اس طرح بھی ہے کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کر دے گا۔ دیکھیے، مردوں کو زندہ کرنے کا ذکر جہاں بھی آ رہا ہے عام طور سے بارش کے ساتھ ہو رہا ہے، کہ جیسے بارش کے ذریعے کھیت کو اللہ، زمین کو اللہ سیراب کرتا ہے اور ہر چیز اس سے اگنے لگتی ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ یعنی خاص قیامت میں ایک خاص قسم کی بارش ہوگی، جو مردے پڑے ہوں گے ان تک وہ چیز پہنچے گی، اور عذب الذنب جو ہے وہاں تک وہ پہنچے گا، بارش کا قطرہ پہنچے گا اور انسان پودے کی طرح اگ جائے گا اور بڑھ جائے گا۔ قرآن میں بھی اس کا منظر کھینچا گیا ہے کہ ہم تمہیں جو ہے ایسے پیدا کریں گے جیسے کہ پودے اگتے ہیں، ایسے زمین میں مل جانے اور گھل مل اور کیا بولتے ہیں کہ سڑ جانے اور گل جانے کے بعد ایسے پیدا کریں گے جیسے کہ یہ پودے پیدا ہوتے ہیں۔ کہ پودا اگر کوئی بھی دانہ زمین ہم ڈالتے ہیں تو وہ دانہ سلامت نہیں ہوتا ہے، وہ دانہ زمین میں جانے کے بعد وہ سڑ جاتا ہے، وہ گل جاتا ہے، وہ مٹی میں مل جاتا ہے، لیکن اس سے ایک دوسرا پودا نکلتا ہے جس میں پھر سینکڑوں دانے نکلتے ہیں۔ اگر ان دانوں کے بالیوں کے بارے میں گیہوں اور دھان کی، تو اس کے جگہ ایک جگہ نیکی کی مثال دی کہ نیکی اللہ رب العزت کیسے بڑھاتا ہے۔ فرمایا کہ ایک دانہ زمین میں جاتا ہے، اس سے ایک پودا نکلتا ہے، اس پودے میں جو ہے بالیاں نکلتی ہیں، ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، 7 بالیاں ایک پودے میں نکلیں تو 700 دانے نکلے۔ ایسے اللہ نیکی، ایک نیکی کا اجر اللہ ایسے بڑھاتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہتا اتنا بڑھا دیتا ہے۔ تو ان پودوں اور ان بالیوں کے ذریعے، دانوں کے ذریعے اللہ نے نیکیوں اور اجر کی بھی مثال دی ہے۔ تو وہ دانہ جب سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے، تب اس سے بعد ایک نیا پودا نکلتا ہے۔ یہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہم زمین میں گل جائیں گے، مٹ جائیں گے، گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، بالکل زمین کی طرح مٹی بن جائیں گے، زمین کا حصہ ہیں، زمین کا حصہ بن جائیں گے۔ اللہ بارش کے ذریعے ہم کو پھر دوبارہ زندہ کر دے گا، کیونکہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک ہوا یہ تھی جس کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ کیسے بادلوں کو یہ ہوائیں اٹھاتی۔ اس کے بعد فرمایا کہ ذرا ایک ہوا وہ بھی ہے، وہ دیکھو کہ جب کھیتیاں پکنے لگتی ہیں، زرد ہونے لگتی ہیں، موسم ہوتا ہے کہ ہمیشہ پودا جو ہے ہرا تو رہے گا نہیں، ایک وقت آتا ہے کہ وہ پکنے لگتا ہے۔ جب وہ پک جاتی ہیں کھیتیاں تو وہ کیسے پکتی ہیں؟ ان ہواؤں کے زوش پر پکتی ہیں، ان ہواؤں کے ذریعے پکتی ہے۔ جو موسم اللہ رب العزت تبدیل کرتا ہے، اس کے لیے جو کیفیت اللہ نے پیدا کی ہے، اس کے ذریعے وہ کھیتیاں پکتی ہیں۔ فرمایا کہ بجائے اس کے کہ وہ شکر کرتے،
وہ ناشکری کرنے لگتے ہیں، کفر کرنے لگتے ہیں، شرک کرنے لگتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے کا انکار کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ بہروں کو سنا سکتے، کافروں کو جو ایمان سے بے بہرا ہے، ایمان کی لذت اور حلاوت جن کو نہیں ملی ہے، فرمایا کہ اگر وہ حقیقت میں سچائی کو قبول کرنا چاہیں تو دروازے اللہ کھولتا ہے، لیکن اگر کوئی اپنے دل کے دروازے بالکل سے بند کر لے، ہمیں سچائی سننی ہی نہیں ہے، ہمیں اچھی تعلیم سننی ہی نہیں ہے، تو حقیقت میں وہ ایسے ہے جیسے کہ مردہ۔ تو مردے کے سامنے آپ چیخیں، چلائیں، لاؤڈ اسپیکر لگائیں، وہ پول لگائیں، جو چاہیں وہ کریں، وہ جیسے ہے ویسے رہے گا، وہ آپ کی بات سننے والا نہیں ہے۔ ایسے ہی جو سخت ترین کفر میں مبتلا ہیں اور وہ حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں اور اسی کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ تم ان کو حق کی بات نہیں سنا۔ ابو جہل اس کی مثال ہے، کیا بولتے ابی بن خلف اس کی مثال ہے، اور دیگر تمام، ولید بن مغیرہ جو اس کی مثال ہے، یہ وغیرہ وغیرہ تمام بڑے بڑے کفار، ابو لہب وغیرہ، یہ سب اس کی مثال ہیں کہ ان کے دلوں پر تالا لگا ہوا تھا کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جا کر دین کی تعلیم سناتے، اللہ کا پیغام ان تک پہنچاتے، لیکن دل ایسا کٹھور، اتنا سخت ہو گیا تھا کہ یہ مردے کے مانند تھے، یہ کوئی چیز سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اسی طرح بہرا، اگر بہرا ہو تو آپ اس کو سنا نہیں سکتے۔ ہاں، بہرے کے ساتھ ایک چیز تو ہوتی ہے کہ اگر وہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ اس سے کچھ کہہ رہے ہیں تو ہاتھ اور جو اشارے کنائے ہیں اس کے ذریعے بہرحال وہ آنکھوں کے ذریعے کچھ سمجھ تو لیتا ہے، لیکن اگر اس بہرے کا رخ پھیر دیا جائے، آپ کو دیکھ نہ رہا، پیٹھ اس کی آپ کی طرف ہو اور چہرہ اس کا دوسری طرف ہو، پھر آپ چلاتے رہیے، چیختے رہیے، اس کے اوپر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کو سنائی نہیں پڑتا ہے۔ جب سنائی نہیں پڑے گا تو اپنی آنکھوں سے ابھی آپ کو دیکھ نہیں رہا، کیونکہ اس کا رخ پھیرا ہوا ہے۔ تو ایسے ہی وہ کافر جو دین حق کو قبول کرنے کے بجائے اس سے رخ پھیر لیں، تو آپ ان کو سچی بات بتانا چاہیں، دین کی بات بتانا چاہیں، اللہ کا حکم سنانا چاہیں، تو آپ سنا نہیں سکتے، کیونکہ اس بہرے کی مانند ہے جس نے اپنا رخ آپ کی طرف سے پھیر لیا ہے۔ فرمایا کہ آپ اندھوں کو بھی ہدایت نہیں دے سکتے، کیونکہ اندھا ایک ہوتا ہے کہ جو ٹٹول کر چلتا ہے اپنے راستے پر پہنچ جاتا ہے، اور جو دل کا اندھا ہو جاتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ گمراہی میں ایسا ڈوب جاتا ہے کہ اس کو سیدھا راستہ نظر نہیں آتا ہے۔ فرمایا کہ آپ جو ہے کسی کو نہیں سنا سکتے، ہاں جو ہماری آیتوں پر نشانیوں پر ایمان لانا چاہے تو حقیقت میں اسی کو آپ سنا سکتے ہیں، وہی مومن ہے، وہی مطیع اور فرما بردار ہے۔ اللہ رب العزت انہی مطیع فرما بردار اور سچے لوگوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب۔